بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان وہ لوگ جنہوں نے ایمان دے کے کفر خریدا. یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، نہ حرکتیں وہ کر رہے تھے منافق. اللہ کہہ رہی کر رہے کیا تھے؟ اس مشکل کے میدان میں دین کو ہیلپ نہیں کر رہے اور بھاگ رہے ہیں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اوپر تھا عظیم، ادھر ہے علیم. عظیم یعنی بڑا، علیم یعنی درد دینے والا، تکلیف پہنچانے والا. ان کے لیے عذاب ہے. اور پھر کچھ مومن جو ضعیف الایمان سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو بچ بھی گئے اور ان کے تو خزانے بھی اور ان کی تو ہر چیز موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں، اور یہ آج بھی ہے. ہم کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ سیاستدان لوٹ کے کھا گئے، موجے ہی موجے کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، کیس ہو تب بھی بچ جاتے ہیں، آپس میں وہ پتہ نہیں کیا NRO کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، قرضے معاف کرا لیتے ہیں، ساری موجیں انہیں کی لگی ہوئی. ان سب کا جواب یہ آیت ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہاں پہ کفر یعنی بات نہیں مانی انہوں نے، یہ ساری بات ہی ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے جنگ میں نیگیٹو کردار ادا کیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں تو کچھ مارے بھی گئے، زخمی بھی ہو گئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے تو مال بھی بچ گئے. ہمارے بڑے ویل پلانر تھے، بڑے ہر اینگل سے دیکھ کے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے تھے. حتیٰ کہ کفار سے بھی رابطے میں تھے کہ اگر کفار جیت ہی جائیں تب بھی ان کو کچھ نہیں ہونا تھا، چونکہ ان کے ساتھ اکٹھا اللہ نے کرنا ہے جو کچھ بھی ہونا. قرآن یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے ہر جگہ کفار کے ساتھ بھی مثلا وہ اپنا لنک رکھا ہوتا ہے تاکہ جہاں سے فائدہ ہو وہاں سے فائدہ لے سکیں، جہاں نقصان ہو دوسری طرف چلے جائیں. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اسے کہتے ہیں اللہ کا گھیرنا. خدا گھیراؤ کرتا ہے. ہم صرف اس لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائے اور بوجھ آ جائے عذاب کا، اور پکڑ ان کی سخت ہو جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. 3 ڈگریاں ہو گئی، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین. مہین یعنی جو توہین، جو رسوا کرے. اب خدا انہیں کہہ رہے، اب انہیں بتا رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ تم سے الگ کرنا چاہتا ہے. جو ملاوٹی مال ہے ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تمہیں الگ کرنا چاہتا ہے مومنوں سے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اور اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دے گا جس حالت میں اب تم لوگ ہو، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے، طیب کو خبیث سے الگ کر دو. یعنی ایسا نہیں کہ جیسے مدینے میں تم اکٹھے رہ رہے ہو ہمیشہ اکٹھے رہو گے، نہیں، ان آزمائشوں سے اللہ تمہیں الگ کرے گا، سیپریٹ کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ،
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور نہ ہی اللہ تمہیں غیب کی خبریں دے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک کے ذریعے ہمیں پہلے ہی بتا دیتے یا ہمیں بتا دیتے، ہم بھی تو نیک لوگ ہیں، ہمیں غیب سے خبر پتہ لگ جاتی کہ ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، تو پھر بھی یہ نہ ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہیں غیب سے اطلاع نہیں دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہیں غیب کی اطلاع نہیں دے گا، تمہیں غیب سے خبردار نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ غیب کے لیے انتخاب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم یہ نہ کہو ہمیں غیب دو، تم ایمان لاؤ، تمہارا کام یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ کا جس کا جی چاہے گا اسے غیب دے گا، ٹھیک ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ فَآمِنُوا، تمہاری تو آزمائش یہی ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور پھر نافرمانیوں سے بچتے رہے، تقوی اختیار کر لیا تم نے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔